رائٹرز ایسوسیشن کی اکابرین، دوستوں، ساتھیوں، عزیزوں، خواتین و حضرات، سب سے پہلے میں مجسر رائٹر ایسوسیشن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمیں دعوت دی اور ہمیں موقع دیا کہ آپ سے کچھ تھوڑی بہت بات کر سکیں. اور میرے لیے تو بات آسان ہو گئی ہے. سلیم صافی صاحب نے جو باتیں کی ہیں بڑی تفصیل سے کافی چیزوں پر روشنی پڑی ہے. میں مختصر کچھ گزارشات کروں گا. پھر مجھے ایک اور پروگرام میں جانا تھا تو اس لیے میں نے اجازت مانگی. میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی افغان پالیسی جو ہے وہ ایک مستقل مزاج پالیسی رہی ہے، اس میں تبدیلی نہیں آئی. جنرل ضیاء الحق کے وقت سے ایک پالیسی بنی ہے، وہ ہے ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسی افغانستان. یعنی اس میں یہ تھا کہ افغانستان کو ایک ایسا ملک ہو جو ایک طرح سے اس کی خارجہ سیاست اور اس کی سیکیورٹی کی سیاست جو ہے وہ پاکستانی سیاست کی چھتر چھایا کے نیچے چلے. یہ یعنی سفر تھا، مختصر طور پر کہہ سکتا ہوں. یہ چل آ رہا ہے، اس میں تبدیلی بھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کے بارے میں بڑی سیریس ہے. میرا اندازہ یہ ہے کہ شاید غلط ہوں، میں زیادہ حکومت میں نہیں رہا ہوں، پوزیشن بھی ساری زندگی میں نے گزاری ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ بڑی سیریسلی اس پہ قائم رہی ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، ڈٹی رہی ہے اس پہ بڑی پکے ارادے کے ساتھ. پھر باہر کی طاقتوں کی اپنی اپنی امریکہ کی، چین کی، روس کی سیاستیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب طالبان کی حکومت ختم ہوئی تھی، امریکی وہاں آئے تھے، تو امریکیوں نے طالبان کو بحیثیت تنظیم کے ٹیررسٹ قرار نہیں دیا تھا. ان کی تنظیم کے بعض عناصر کو انہوں نے ٹیررسٹ قرار دیا تھا سرکاری طور پہ، جس میں حقانی نیٹ ورک تھا، جس میں کچھ نام تھے طالبان کے لیڈروں کے. لیکن طالبان کے ایز آرگنائزیشن، کیونکہ طالبان آرگنائزیشن پوری فیکٹری میں پیدا ہوئی ہے جو امریکی اور عرب ڈالروں سے جہاد کے سلسلے میں یہاں لگی تھی، تو یہ ان کے لیے ایک نون کموڈیٹی تھی. طالبان ان کے لیے کوئی ایسے اندرونی انجانی طاقت نہیں تھی، وہ جانتے تھے. اور وہ طالبان سے میں سمجھتا ہوں کہ 90s میں بھی امریکی تعلقات بنانا چاہتے تھے. ان کی آمد و رفت تھی. روبن ریفل کابل گئی تھی، یہاں امریکی سفیر ان سے ملتے تھے. لیکن یہ تھا کہ یہ جو حملہ ہوا القاعدہ کا، تو اس سے انہوں نے افغانستان پہ چڑھائی کی. لیکن میرا خیال ہے وہ یہاں آنا بھی چاہتے تھے، یعنی چڑھائی کے علاوہ بھی میرا خیال ہے اس علاقے میں آنا وہ چاہتے تھے، تو اس کے لیے انہوں نے، لیکن انہوں نے طالبان کو ٹیررسٹ قرار نہیں دیا. شروع میں ان کا یہ خیال تھا کہ وہ یہاں پہ طالبان بھی رہیں گے افغانستان سوسائٹی میں، اور یہ مدرسے بھی یہاں سے وہاں جائیں گے، یہ ساری چیزیں، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ طالبان اور یہ جو ان کی طالبانائزیشن ہے یہ امریکہ کا پرابلم نہیں ہے. یہ مین لینڈ امریکہ کو تھریٹ نہیں کرتا، ایون یورپ کو تھریٹ نہیں کرتا. ان کا یہ خیال تھا کہ یہ چین کے لیے مسئلہ ہوگا سنکیانگ میں، اور روس کے لیے مسئلہ ہوگا سینٹرل ایشیا، کیونکہ یہ روایتی جو طالبان جس کی پرانے مکتب کی نمائندگی، روایتی اسلام جو ہمارے دیہاتوں میں تھا، اس طرح کا اسلام تھا. کہ یہ اور باتیں کہ آئیڈیالوجیز آ گئی ہیں، مڈل ایسٹرن آئیڈیالوجیز آ گئی ہیں، وہابزم اور دوسری چیزیں، یہ پہلے نہیں تھی، روایتی اسلام. ان کو یہ خیال تھا کہ یہاں کا مسئلہ ہے، تو اس لیے انہوں نے چاہتے یہ، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ایک ریپبلک وہ بنا لیں گے. ریپبلک اس لیے کہ وہ ایک جمہوری مغربی جو ماڈل ہے، تاکہ یہ سنکیانگ میں بھی لوگ کہیں کہ اچھا ہمارے یہاں پریس کیوں آزاد نہیں ہے، ہمارے یہاں انتخابات کیوں نہیں ہوتے. ازبکستان میں، تاجکستان میں، یا ان ممالک کے 5 جو ریپبلکس ہیں، اور چھٹا سنکیانگ، ان 6 ملکوں میں اس کا امپیکٹ ہوگا. تو انہوں نے ریپبلک بنائی، اور ان کو یہ خیال تھا کہ یہ مذہبی تنظیمیں بھی سائڈ بائی سائڈ رہیں گی. لیکن پھر وہ عراق چلے گئے، ان کی توجہ یہاں سے ہٹ گئی. لیکن میرا خیال ہے فیصلہ کن تبدیلی جو ہے یہ 2008 کے بعد آئی. 2008 میں آپ کو یاد ہوگا ایک ریسیشن آیا، سرمایہ دار دنیا میں ایک بہت بڑا اقتصادی بحران آیا، اور اس اقتصادی بحران نے سرمایہ دار دنیا کو ہلا دیا، اس کی جڑیں ہلا دی. اور اس کا بہت اثر یہ تھا کہ اس سارے بحران میں چین جو ہے وہ استحکام کا ایک جزیرہ نمودار ہوا، اور دنیا نے دیکھا کہ چین جو ہے وہ اقتصادی طور پر ایک سپر پاور ہے، اور وہ عالمی قیادت کے لیے آگے بڑھ رہا. آپ نے دیکھا کہ امریکہ WTO سے پیچھے ہٹ رہا تھا، ون ٹریڈر ہے، چین نے کہا ہم WTO کو مانتے ہیں. امریکہ جو انوائرمنٹ کی ٹریٹی ہے فرانس کی، اس سے پیچھے ہٹ رہا تھا، چین نے کہا ہم سنبھالیں. یہ جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے اس کو امریکہ چھوڑ رہا تھا، لیکن چین کا کہنا تھا کہ ہمیں، تو چین ایک قیادت کے لیے ابھرا. یہ 2008 کے بعد. لیکن جو فیصلہ کن، جو سب سے زیادہ فیصلہ کن تھی، وہ چین کا بیلٹ اینڈ روڈ کا انیشیٹو. جب انہوں نے اعلان کیا کہ ہم ایک ایسا نظام بنائیں گے جس میں یوریشین برج، ایشیا اور یورپ کے درمیان ایک زمینی پل جو سینٹرل ایشیا سے ہوتا ہوا یورال کی پہاڑیوں پر چڑھتا ہوا یورپ سے جا ملے.
یہ انہوں نے بنانے کا فیصلہ کیا. اس پہ امریکہ نے فیصلہ کیا کہ یہ اب سلسلہ پرانا نہیں چلے گا، اور ریپبلک کا جو وہ تھا، ریپبلک کا جو ان کا منصوبہ تھا اس کو ترک کر دیا. انہوں نے فیصلہ کیا کہ طالبان کو افغانستان کی اسٹیٹ سسٹم میں انجیکٹ کیا جائے. دیکھیے اشرف غنی صاحب کے بارے میں آج بہت باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم تو یعنی اس طرح کے لوگ ہیں جو باتیں کرتے ہیں، کبھی آدمی فرشتہ ہوتا ہے، کبھی شیطان ہوتا ہے. میرا خیال ہے انسانی دونوں کے بیچ میں بات یہ کہ 2014 میں جب اشرف غنی صاحب آئے تھے، آپ کو یاد اس سے پہلے 2011 میں اوباما کا پلان تھا امریکہ کا کہ وہ افغانستان سے نکلے گا. 2014 سے ڈرا ڈاؤن شروع ہونا تھا فوجیں نکلنے کا، اور 2016 میں مکمل انخلا تھا. یہ آپ کو یاد ہوگا، یہ منصوبہ تھا. اس کے تحت اشرف غنی صاحب 2014 میں وہ آئے اور پاکستان سے انہوں نے مذاکرات کیے. یہ کسی بھی افغان حکمران اور پاکستانی حکمرانوں کے درمیان سب سے اچھے مذاکرات اور سب سے بہترین معاہدے دونوں ملکوں کے درمیان. وہ جو معاہدے تو اس طرح سے نہیں کہہ سکتے، لیکن میمورینڈمز آف انڈرسٹینڈنگ، MOUs، مفاہمت کے سمجھوتے 48 ہوئے. آپ میں سے کسی کو اگر دلچسپی ضرور دیکھیں. اس میں اسٹریٹجک بھی تھی کہ مثلا افغان فوجیں تربیت کے لیے آئیں گی. اس میں یہ تھا کہ دریائے کابل پر ہم مل کر بجلی کے منصوبے بنائیں گے، پن بجلی، اور دونوں مل کر اس کو استعمال کریں گے. اس میں یہ تھا کہ پاکستانی صنعت کاروں کے لیے کہا گیا کہ وہ مزار شریف میں کارخانے لگائیں اور وہاں سے پھر وہ ایکسپورٹ کریں پاکستان سینٹرل ایشیا. یہ یعنی یہ دیکھیں نا، یہ ایک طرح سے بلینک چیکس تھے، اور اس سے بہتر کبھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان نہیں ہوا. لیکن اشرف غنی کو بہت صدمہ ہوا جب وہ واپس یہاں سے گیا. اس کے خیال سے کہ وہ GHQ بھی گیا. اس کے اپنے ملک کے لوگوں نے بہت تانے دیے کہ بھائی تم جنرل تو نہیں ہو، یا افسر تو فوجی افسر تو نہیں تھے، تمہارا کیا کام تھا. لیکن اس نے کہا کہ ہمیں مسئلہ حل کرنا ہے، ہمیں یہ چیزیں پروٹوکول اور یہ چیزیں دیکھیں. لیکن وہ یہاں سے گیا تو ایک نئی جنگ طالبان نے شروع کی 2014 کے بعد، بہت بڑی جنگ. اور میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ کو اس کا پتہ نہیں ہوگا. یعنی میرا یہ خط کہ ان کو بھی پتہ تھا کہ اسی جنگ کو. 2015 میں جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو یہاں پر ہارٹ آف ایشیا کی کانفرنس انہوں نے منعقد کرنی تھی، جس کی صدارت انہوں نے کرنی تھی. تو ڈاکٹر اشرف غنی نے کہا کہ وہ نہیں آئیں گے نئی جنگ کی وجہ سے. انہوں نے کہا کہ میں نے آیا، آپ کے ساتھ میں نے معاہدے کیے، آپ کے ساتھ میں گلے ملا، اور پیچھے سے آپ نے ایک جنگ شروع کرا دی، نئی جنگ. افغانوں کا کہنا یہ تھا، یہ میں نے ان سے سنا، انہوں نے کہا کہ 10 نئے گودام کھولے گئے طالبان کو اسلحہ دینے کے بڑے پیمانے پر. تو انہوں نے کہا میں نہیں آؤں گا. تو نواز شریف صاحب نے یہاں کچھ پشتون سیاستدانوں سے کہا کہ آپ لوگ اشرف غنی سے بات کریں. تو یہاں سے ایک پشتون سیاستدانوں کا ایک ڈیلیگیشن گیا کابل 2015 میں بھی اس ڈیلیگیشن کا حصہ تھا. ہم لوگ گئے، ہم نے اشرف غنی صاحب سے کہا کہ دیکھیے دونوں ملکوں کے درمیان بات ہونی چاہیے، آپ بات چیت کے دروازے بند نہ کریں. اس نے بہت گلا کہ اس نے کہا کہ میں تو بات چیت کر کے آیا ہوں، میں تو معاہدے کر کے آیا ہوں، لیکن میرے خلاف نئی جنگ چھیڑ دی انہوں نے. یہ کیا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی بالکل وہ بہت خوشی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے میرے ساتھ تو دھوکہ ہوا ہے. ہم نے کہا ہم تو شاید ساری خبریں نہیں جانتے، آپ کا کہنا شاید ٹھیک ہو. ہم نے کہا کہ آپ آ کے یہی باتیں اسلام آباد میں کریں، پاکستان میں آ کے یہی باتیں کریں، کہیں کہ کیا ہوا. بہرحال انہوں نے ان کے اپوزیشن سے ملے اور انہوں نے بہت یعنی انہوں نے مہربانی کی. یہ جو ڈیلیگیشن تھا اس کی بات انہوں نے مان لی، ہماری محنت سماجت انہوں نے مان لی، اور وہ یہاں پہ آ گئے 2015 میں. لیکن اس کے باوجود یہ جنگ ان کے خلاف بڑھتی گئی، اور امریکہ 2016 میں نکلا نہیں جو ان کو نکلنا چاہیے. اگر وہ اس وقت یہ معاہدہ پر عمل ہوتا اور وہ نکل جاتے تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا. لیکن شاید امریکہ بھی اس طرح نہیں نکلنا چاہتا تھا جیسے اب یہ نکلنے کی بات ہے. تو میرے یہی جو میں پہلے عرض کر رہا تھا، میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو بیلٹ اینڈ روڈ والا قصہ تھا، اس پہ زلمے خلیلزاد صاحب نے ایک بریفنگ دی ہے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کو، جو فارن ریلیشن کمیٹی ہے اس کی. آپ دیکھ لیں، میں نے غور سے دیکھی ہے. ایک سوال پہ ان سے پوچھا گیا کہ چین اور روس کا کیا رویہ ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے جب افغانستان میں استحکام پیدا کیا تو روس اور چین نے اسے فائدہ اٹھایا، روس اور چین نے فائدہ اٹھایا. اور خلیلزاد صاحب کے الفاظ ہیں کہ اینڈ دے ور فری رائڈرز، مفت میں سواری کر رہے تھے. یعنی خرچ ہم نے کیا اور روس اور چین نے، اور چین کو موقع ملا کہ وہ یہاں سے سی پیک بنائے اور یوریشین برج بنائے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کو نے فیصلہ کیا کہ یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. تو یہ عدم استحکام میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتفاق کی بات نہیں ہے، اور یہ طالبان اس لیے نہیں آئے کہ وہاں پہ نظام قائم کریں گے، نظام توڑنے کے لیے آئے.
और लाए गए हैं इसलिए। और ये सलीम साहब की इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, यहाँ हमारे बहुत से लोगों को अंदाज़ा नहीं है, जो लोग चीयर लीडर्स हैं उनको अंदाज़ा नहीं है। यानी काबुल की सूरत हाल को जो लोग जानते हैं उनको कहना यह है कि जो फॉरेन फोर्सेस थी और जो अफ़गान तालिबान या लड़ने वाले थे, इनके दरमियान अफ़गान आर्मी खड़ी होती थी। अब काबुल में वो खड़ी नहीं है। किसी भी वक्त भी एक माचिस किसी ने अगर जलाई खुदा न खास्ता तो ऐसे आग लगेगी, क्योंकि 3-4 हज़ार जो अमरीकी फौजी अभी गए हैं वो वहाँ पे हैं और उनके और तालिबान के दरमियान कोई बफर नहीं है, कोई उस तरह की चीज़ नहीं है। तो ये ऐसी नाजुक सूरत हाल है, वाकई देखने की बात है कि कैसे इसको हैंडल किया जाता है। और फिर आज और कल तजिए पड़े, यदि अलकायदा जो है वो कहते हैं 15 सूबों में, अफगानिस्तान के 15 सूबों में एक्टिव है। ये जो TTP के कैदी हैं, लोग कहते हैं कि 800 के करीब, बाद लोग कहते हैं कि इससे ज़्यादा है। और ये बड़े तजुर्बेकार लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, यानी लड़ने वाले लोग हैं। अब ये भी हमें पता चला है कि TTP की ज़्यादा लोग कैद हुए अफगानिस्तान में और मरे भी वहाँ ज़्यादा। ये जो हमारे यहाँ लोग कहते थे कि देखिए ना, 2007 में तहरीक तालिबान बनी, 2007 से ये अभी तक ये हर TV शो में, अब तो हमें नहीं बुलाते, जब बुलाते थे तो जो रिटायर्ड जनरल हैं हमारे साथ इतनी लंबी लड़ाइयाँ करती थी कि नहीं TTP जो है ये हिंदुस्तान के लोग हैं और अफगान तालिबान मुजाहिदीन हैं और इनके दरमियान कोई। अब ये कहने लगे हैं कि एक सिक्के के 2 रुख हैं। तो जनाब वाला, ये ज़रा पाकिस्तानियों को आप बताना पसंद करेंगे, ये जो आप पिछले 8-10 साल ये बातें करते रहे थे, उसका मोटिव क्या था और क्यों आपने पाकिस्तान के अवाम को धोखा दिया, गलत बातें की। तो गुजारिश ये कि ये भी देख लें कि मेरे ख्याल में अफ़गानिस्तान दोबारा एक ऐसी मुस्लिम का मरकज़ बन रहा है। तालिबान के पीछे कौन खड़े? 6 मुल्क तालिबान के पीछे खड़े। सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद बरतानिया, उसके बाद रूस, उसके बाद चीन, उसके बाद ईरान। 6 मुल्क। और 6 मुल्क जो हैं, मैं अभी एक दोस्त से बात कर रहा था, एक फ़ारसी की इस्तिलाह उर्दू में भी मुश्तमिल है, आपको जो पुराने उर्दू से वाकिफ़ हैं, गुर्ग आश्ती कहते हैं। गुर्ग आश्ती, पीस ऑफ द वुल्व्स, भेड़ियों का अमन। ये 6 मुल्क खड़े हैं और हर एक का ख्याल है कि तालिबान को दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर दिया, हर एक से। अब कौन कामयाब होता है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है क्या होगा, लेकिन होगा, कुछ तो होगा ना। ये तो सबको तो तालिबान सबको नहीं, यानी ऐसा तो नहीं हो सकता कि सबके लिए इस्तेमाल, 1 या 2 या 3 के लिए होंगे। तो मेरे ख्याल में बड़ी नाजुक सूरत है हमारे खिते में। हम आंखें बंद किए हुए एक नए तनाज़े के अंदर घुस रहे हैं, मेरा ख्याल ये है। जनूबी एशिया, मेरा ये ख्याल है कि देखें, CPEC के खिलाफ बिल्कुल, CPEC विपैक के बारे में, यानी अगर ये पॉलिसी तो तालिबान रहती, CPEC के बारे में भूल जाना हो। ये नहीं, देखे ना, ये गवादर में आज हम लोग, ये 3रा हमला है पिछले 2 हफ्तों में चीनियों के ऊपर पाकिस्तान पे। और ये जो 80 से ज़्यादा वारदातें फाटा के अजला में हुई हैं, हमारी मीडिया रिपोर्ट नहीं करती, उस पर बहस नहीं होती। ये देखें ना, ये क्या हो रहा है, ये सूरत बढ़ेगी और तेज़ी से बढ़ेगी। मेरा ये ख्याल है कि एक नए आलमी आर्डर के ऊपर एक बड़ी लड़ाई है या झगड़ा है। लेकिन जैसे आपको याद होगा कि सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान जब तनाव था, तो उस तनाव में ज़्यादा जो सियासी तनाव था वो यूरोप में था। जो आपको याद होगा वार्सा पैक्ट और नाटो के दरमियान तनाव था, कश्मकश थी। लेकिन गर्म लड़ाई हमारे यहाँ होनी। इस दफ़ा भी तनाव ईस्ट एशिया में ज़्यादा होगा। जापान, ऑस्ट्रेलिया एक तरफ खड़े होंगे, चीन दूसरी तरफ खड़ा होगा, साउथ चाइना सी के अंदर तनाज़े होंगे, लेकिन लड़ाई फिर यहाँ होगी। और क्यों यहाँ होगी? क्योंकि यहाँ स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ नेशनल एक्शन प्लान पर जो हम कहते थे कि अमल दरामद होना चाहिए, अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन क्यों नहीं हुआ? इस दिन के लिए नहीं, ये होना था। ये नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता कैसे उल्टा गया? क्योंकि CPEC को रोकना था। जब नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हुई, CPEC की पॉलिटिकल ओनरशिप खत्म हुई। कहाँ है CPEC की पॉलिटिकल ओनरशिप? वो हर सुबह उठ के कहता था कि CPEC गेम चेंजर है, CPEC हमारा मुस्तकबिल है। आपको याद होगा कि अब कितने महीने में आप ये बात सुनते हैं? और वर्ल्ड बैंक आके आपके सर पे बैठ गया है, वो कहता कि दिखाएं चीन के साथ आप क्या कर रहे हैं। तो ये एक बड़े खेल में, और बदकिस्मती से चूँकि हम फ्रंट लाइन स्टेट बनने की जो हमारी एडिक्शन है वो हमें छोटी नहीं है, हम दोबारा एक नई फ्रंट लाइन स्टेट बनने जा रहे हैं। बातें बहुत करते हैं जी। मैं तो देखें,
یہ عسکری قیادت کی بات اس لیے کروں گا کہ افغان پالیسی سیاسی قیادت کے ہاتھ میں ہے نہیں، لیکن یہ تین جو جنرل رہے ہیں کیانی، جنرل راحیل شریف اور جنرل باجوہ، یہ تینوں کہتے رہے ہیں کہ ہم پرانی پالیسی کو ترک کیا۔ بہت دفعہ کہا ہے، یعنی آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا جو ان کا سامنا ان سے ہوا، وہ کہتے نہیں نہیں جی یہ پالیسی بدل گئی، لیکن بدلنے کے لیے تین چیزوں کا میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ جو پرانی پالیسی تھی ضیاء الحق کی اسٹریٹجی کی، اس میں پہلی بات یہ تھی کہ انہوں نے افغانوں کو دوست نہیں بنایا، افغانستان کو دوست نہیں بنایا، انہوں نے ایک گروہ کو دوست بنایا۔ پہلے گل الدین احمدیات کی پارٹی حزب اسلامی حلیف تھی، باقی دوست تھے لیکن حلیف اس طرح نہیں، اس کو ڈچ کیا تو پھر طالبان کو انہوں نے بنایا۔ اس میں کیا آج کیا ہے، کتنے افغان یعنی پاکستان پر اعتماد کرتے، جیسے صافی صاحب کہہ رہے تھے، جو نان طالبان افغان ہیں ان کا کیا رویہ۔ دوسری بات ہے یہ تھی کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم جیو اکنامک کریں گے، جیو اسٹریٹجک سے ہم نکلیں گے، وہ کولڈ وار کی بات تھی، لیکن جیو اکنامک کا میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ تین افغانستان کے پڑوسی ملک ہیں جنہوں نے ٹرین بنائی افغانستان تک، جو ازبکستان ہے اس کی ٹرین مزار شریف شہر کے اندر آتی ہے، شہر پہ اسٹیشن ہے، یعنی بالکل افغانستان کے اندر شہر تک آتی ہے۔ ایران کی ٹرین جو ہے وہ ہرات صوبے کے اندر داخل ہوتی ہے، اور ترکمنستان کی ٹرین جو ہے وہ افغان بارڈر تک آ گئی۔ تین ملکوں کی ٹریننگ، اور پاکستان سب سے قریبی دوست ملک کہلاتا ہے، لیکن ہمارے ترخم اور پشاور کے درمیان 40 میل کی سڑک ہے، جس کو 1992 میں کہا تھا کہ اس کی ڈوئلائزیشن کرے گی، ڈوئلائزیشن، وہ ڈوئلائزیشن اب تک نہیں ہے۔ ایک انچ ٹرین ہم نے نہیں بنے، 1 انچ کلومیٹر کی بات تو دوسری بات ہے۔ پرانی ٹرین جو انگریزوں کی ہوتی وہ رک گئی، وہ ختم ہو گئی، جو ترخم تک آتی، جو لڑی کوتل تک آتی۔ تو گزارش ہے کہ جیو اکنامکس ہمارا وہ نہیں، طالبان کی ایکسپورٹ کرنا یہ پاکستان کی پالیسی، لیکن یہ جو طالبان ہیں ان میں سے 99% یہ پاکستانی مدرسوں میں پڑھے ہوئے، یہاں پر ریفیوجیز کے بچے ہیں، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو اس جنگ میں پہلی مرتبہ افغانستان گئے ہیں، افغانستان دیکھا نہیں تھا انہوں نے۔ یہ لیڈروں کی بات میں نہیں کر رہا، لیڈر تو ظاہر ہے کہ پرانے لوگ ہیں وہ، لیکن یہ نئے لڑنے والے ہیں، یہ تقریباً آدھے پاکستانی ہیں۔ ان کا کہنا کہ یہاں سے جا کے یہ جاتے ہیں، اتنی بڑی لڑائی لڑتے ہیں 34 صوبوں میں ایک ساتھ جب لڑائی لڑتے ہیں، یہ پروفیشنل امداد کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ عزیز دوستوں، یہ مجھے بتاؤ کس مدرسے میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ہوائی بمباری سے کیسے بچا جائے گا، ہرات اور بدخشان کے درمیان کوآرڈینیشن فوجی کیسے ہوگی؟ یہ مجھے بتائیں، یہ مدرسوں میں کسی سلیبس میں ہے؟ کسی مدرسے میں اگر نہیں ہے تو پھر تو کوئی پروفیشنل ان کو مدد حاصل تھی نا۔ تو یہ اس طرح ڈینائل میں ہم رہے ہیں، پاکستان ڈینائل میں رہا ہے۔ لیکن اب سلیم صافی صاحب کو پتہ ہے، ایک دو جگہ ہم اکٹھے بیٹھے تھے، پاکستان کے یعنی وزیر کی سطح کے ایک آدمی نے ہمارے سامنے ایسی باتیں کی، اس نے کہا کہ طالبان کی یہاں آپ کہتے ہیں سینچریز، خدا نخواستہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ ہم ابھی بھی جرنلسٹ تو نہیں ہیں، ہم تو یہاں کے رہنے والے ہیں۔ میں نے کہا آپ سراج الدین اکانی سے ملنا چاہیں گے، میں آپ کو لے جاؤں۔ تو جناب یہ اس طرح کی باتیں وہ کہتے ہیں جیسے ہم کسی اور ملک میں رہتے ہیں۔ پاکستان سے جاتے ہیں طالبان اور ہم ایک عالمی کھیل میں پھنس رہے ہیں، بہت خوفناک صورتحال ہے، اور یہ ہم نے کچھ نہیں سیکھا، نہ طالبان نے سیکھا ہے اور نہ طالبان کے یہاں ہینڈلرز نے سیکھا۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، 7 دن سے یہ تاجک سیاستدان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ افغانستان کی حکومت بنا رہے ہیں، افغانستان کی حکومت میڈ ان اسلام آباد ہوگی، یہ حکومت وہاں کتنی پاپولر ہوگی؟ یہ 1992 میں ہم نے دیکھا، 1992 میں مجددی کی حکومت کا کیا حشر ہوا، کتنے افغانوں کو ان پہ اعتماد۔ اب پھر وہی کہہ رہے اور کہہ رہے ہیں کہ سب لوگ یہاں جائیں۔ یہ جو یہ کہہ رہے تھے صافی صاحب، مجھے بھی اس کا پتہ ہے کہ 1 سال سے پاکستان کی حکومت کہہ رہی تھی کرزئی صاحب سے کہ آپ آ جائیں، دوسرے لوگوں سے کہہ رہی تھی کہ آپ آ جائیں یہاں اس وقت۔ دیکھیں افغانوں کی ایک بات ہے جس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ میں پارلیمنٹ میں تھا، پارلیمنٹری کمیٹیز میں جب افغانستان کی بات آتی تھی، اکثر لوگ پلٹ کے میری طرف دیکھتے تھے، کہتے تھے کہ افغان فورسز یہاں ٹریننگ کے لیے کیوں نہیں آتی، انڈیا کیوں جاتی؟ اور میں ہمیشہ کہتا تھا، میں نے کہا کہ میں تو ایک غریب آدمی ہوں، عام آدمی ہوں، لیکن افغانوں کے ساتھ تعلقات میں رہے، دوستی ہے، میں جانتا ہوں افغانستان کو۔ میں نے کہا کہ میں ان کو کنونس کر لوں گا، ان کی مدد کروں گی، وہ فوجی یہاں بھیجیں ٹریننگ کی، لیکن آپ ذرا اپنی حکومت سے کہیں کہ طالبان کو ٹرین کرنا بند کر دیں۔ وہ دونوں فریقوں کو تو آپ ٹرین نہیں کر سکتے۔
पाकिस्तान की हुकूमत यहाँ पर बैठी हुई है, कोयटा में बैठी हुई है। अखुनज़ादा साहब हिबतुल्लाह साहब वो यहाँ पे पेश इमाम पे 5 साल कुछ लाख में मस्जिद में यहाँ पे रहते थे, अब भी रह रहे थे। अच्छा अब एक हुकूमत है और आप दूसरे अफगानों से कहते हैं कि आप भी आ जाएं, यानी कि हम यहाँ पे अब फैक्शंस हैं और हम बादशाहगर हैं, हम बनाएंगे कि आप सदर हो गए, आप वज़ीर। इस तरह तो नहीं होता। इतना दोस्ती में हमारा ये ख्याल है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती का बहुत पोटेंशल है। दुनिया के 2 ऐसे ममालिक कम हैं बहुत जिनके दरमियान इस तरह की मुश्तरकात हों, कम्युनिटीज़ हों, जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान। कल्चर की हैं, तारीख़ की हैं, मज़हब की हैं, इक़्तिसादी मफादात की हैं, आरज़ुओं के। अगर पाकिस्तान अपनी पॉलिसी तब्दील करे और अफगानिस्तान को फतह करने का ख्याल छोड़ दे तो अफगानिस्तान हमारा भाई ऐसा भाई बन सकता है कि जैसे अपने हाथ आदमी क्या हो, इस तरह का भाईचारा हमारे दरमियान हो सकता है और होना चाहिए। क्यों नहीं? हम हमारे एक दूसरे के ऊपर की डिपेंडेंस है और हम पश्तूनों के लिए तो सबसे अहम बात यह है, हमारी एक गुजारिश हो कि आप खुली सरहद रखें तिजारत को और बाकी जो है वो दोस्ती रखें दोनों मुल्कों के दरमियान। हम ये हमारा कहना है। लेकिन किससे कहें? हम तो 40 साल से कह रहे हैं, हम 40 साल से कह रहे हैं कि ऐसा न करें, लेकिन हर दफ़ा कहते हैं ये तो भारत की ज़ुबान बोल रहे हैं, ये तो फलां इसराइल की ज़ुबान बोल रहे हैं। अरे भाई ये भारत की ज़ुबान है कि आप हिंदुस्तान के बजाय आप अफगानिस्तान से ऐसी दोस्ती करें, भाईचारा करें कि जिसमें खलल पड़ने का इम्कान ना हो। जैसे मैंने कहा 2014 के आप निकाल लें, अशरफ गनी और नवाज शरीफ के दरमियान जो 48 MOUs 48 MOUs हुए, तो ये एक बहुत लंबी दास्तान है, उसमें भी नहीं जाना चाहता। लेकिन मेरा यह ख्याल ये है कि अब भी हमारी रियासत के लिए अहम बात यह है कि अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करें। और लेकिन अफगानिस्तान में अभी आपने ऐसी सूरत नाफिज की कि वहाँ कोई आइन नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कोई रियासत नहीं है, रियासती निज़ाम नहीं है। 21वीं सदी में रियासती निज़ाम को ख़त्म करना ऐसे है जैसे हम ऐसे घर में रहना शुरू करें जिसके दरवाजे नहीं हो, जिसकी छत नहीं हो। कौन प्रोटेक्ट करेगा एक आम शहरी को? यानी तालिबान भी जबर वाले हैं, लेकिन तालिबान न भी करें तो डाकू आ जाएंगी, मुजरिम आ जाएंगी, कौन बचाएगा इस शहरी को अगर रियासत नहीं हो? आप रियासत को ख़त्म किए हुए बैठे हैं आराम के साथ और आपका ख्याल है कि बस बन जाएगी कभी देखें। ये इस तरह नहीं होगा। पाकिस्तान को ज़्यादा सीरियसली करना चाहिए और इस बैनुल-अक़वामी खेल से निकल आना चाहिए। पाकिस्तान को अपने पड़ोसियों से, सारे पड़ोसियों से मेरा ख्याल है कि अच्छे तौर पर करना चाहिए। यही एक रास्ता है तरक्की का, खुशहाली का। और जैसे हमारे यहाँ ये खुद कहते रहे हैं कि मुल्क तरक्की नहीं कहते, रीजन्स तरक्की करते खिते। तो खिते की तरक्की कैसे होगी अगर एक जगह आप एक दंगा फसाद बर्पा करेंगे और 50-60 लाख 60,000 या 1 लाख मुसल्लह लोगों को दूसरे मुल्क भेज देंगे और वहाँ पे वो लड़ाई लड़ेंगे और फिर उनके मुकाबले में और लोग लड़के। देखिए ये मुज़ाहमत हो गई है, जो साफ़ी साहब कह रहे थे, वहाँ एक नई नस्ल है, ये सोशल मीडिया वाले लोग हैं। जिस तरह हमारे यहाँ नौजवान हैं, वहाँ भी 64% हमारी नौजवानों की जो शायद मेरे ख्याल में बहुत से उनमें ऐसे हैं जो मरना पसंद करेंगे, लेकिन वो वाली जो तालिबान का 90s वाला निज़ाम था, 90 वो नहीं मानेंगे। तो मैं अपनी बात यही पे खत्म करता हूँ। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अज़ान के बाद सवाल। और मोस्टली यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था, जो हमारी नुक्ते नज़र थी, वो सिर्फ तालिबान और अफ़गान गवर्नमेंट, अमेरिका, यहाँ पर किसी ने जो पब्लिक नैरेटिव है, वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, उस पर कोई भी तनकीद, उसका किसी ने भी जायज़ा लेने की कोशिश नहीं की कि वहाँ पर जो आम आवाम है उनका इन दोनों के बारे में क्या नैरेटिव है। मेरा पहला सवाल ये है कि सलीम साहब इसके बारे में क्या कहते हैं, और जनाब आफरा सैयद खटक साहब अगर इस पर मज़ीद रोशनी डालें। ठीक है। और दूसरा एक और चीज़ है कि आपने यहाँ पर पाकिस्तान के हवाले से भी आपने कहा था कि हमें एक डिप्लोमेटिक, हमें किसी की साइड लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो हम सारे लोग हैं, इंसान हैं, हम दिमाग रखते हैं, सोचते समझते हैं, तो हमारे लिए भी एक राइट और रॉन्ग का चॉइस होना चाहिए। हमारे लिए क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। अच्छा सर, दूसरी जो चीज़ है कि चलते चलते आ रहे हैं सब लोग पीछे। दूसरा है कि अब इससे ये तासुर बना कि जिस तरह हमारे यहाँ बात होती रही है 2005 से, सिंधी तालिबान, सराइकी तालिबान, पंजाबी तालिबान, तो ये अमेरिकन तालिबान है, एक ये तासुर है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान की एजेंसी होने या रियासत में भारत की वजह से तालिबान को सपोर्ट की, उसकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है सबको हम जीरो कर दिया जाए। वो आप बिल्कुल जीरो पे खड़ा भारत, उसको कुछ नहीं है, वो मचल भी रहा।
तीसरा ये था कि इस वक्त आवाम की जो बात हुई है, तो जब ये गुबार बैठेगी तो क्या वहाँ खाना जंगी होगी, तो अब वो हमारा पड़ोसी है तो यहाँ भी होगी, वहाँ अमन होगा तो यहाँ भी होगा। तो इस पर पाकिस्तान का क्या किरदार अभी आप शुरू में देखते हैं। लेकिन शुरू वाली बात ये शुरू अमेरिका ने, एक नस्ल बच्चा जो है वो माँ के पेट से आकर 20 साल में जवान हो जाता है। तो ये जब हमने देखा सिया की एक नस्ल तैयार हुई, वो आज बिल्कुल तैयार और ताकतवर है। इसी तरह क्या अमेरिका वहाँ अपनी नस्ल तैयार करके भी क्या होगा? जी अच्छा, पहले यहाँ हमारे यहाँ कुछ लोग अपने माजी को छुपाते हैं या उस पर शर्माते हैं, ठीक है। एक तो हिस्टोरिकली ये फैक्ट नहीं है, मैं जमात इस्लामी में एक दिन भी नहीं रहा। मैं इस्लामी जमीयत तलबा में जो उनका स्टूडेंट विंग था, मैं उसमें रहा था, और स्कूल के 7वीं जमात में मैं उसमें शामिल हो गया था, और फिर FA तक, यानी ये 4-5 साल मेरी उनके साथ वाबस्तगी रही। और ये सिर्फ इसका नहीं है, मैं 2004 में जो मेरी पहली एक किताब नुमा चीज़ शाया हुई थी, तो मैंने उसमें शुरू में ये सब कुछ लिखा है। और इंसान इवॉल्व करता है उसके नज़रियात उसमें, और मैं उसमें ये भी, यही वो दौर था कि मैंने डॉक्टर नजीबुल्लाह की हुकूमत के ख़िलाफ़ जंग में हिस्सा भी लिया। और अब कुछ फिर हम एक साइड को करते हैं, लेकिन मैं जिस वक्त गया था और जब ये सब कुछ हो रहा था तो ज़ियाउल हक की हुकूमत नहीं थी, यहाँ पे बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत थी, ठीक। अच्छा, तालिबान प्रोजेक्ट के आगाज़ में मिनिकॉल कंपनी का भी हाथ था और नसीरुल्लाह बाबर का भी हाथ था। इसी तरह ये था कि मसलन मैं ज़ियाउल हक के सारे उसका मुखालिफ रहा हूँ। अभी बात कर रहे थे, एक तो ये कि इस्लामाबाद में और लाहौर में बैठ के ये खटक साहब और हम जैसे लोग जानते हैं जिनका कबीला उधर होते हैं, जिसका खानदान उस इलाके से पख्तून होने के नाते फिर तनकीद करना, उसके ज़मीन व आसमान का फ़र्क होता है। अभी जो ये बात कर रहे थे, मैं आपके साथ 2009, 10, 11, 12 के दर्जनों आर्टिकल शेयर कर सकता हूँ, जिसमें मैं ये कहता हूँ कि ये TTP और TTA एक ही सिक्के के 2 रुपये और उनकी कम्युनिटीज़ में उनके सामने वो बयान करता हूँ। आज भी ये नहीं है, इंसान सीखता है, इंसान इवॉल्व होता है बहुत सारी चीज़ों पे। कल मेरी सोच दूसरी थी। हाँ, मैं उस वक्त जिस चीज़ को दुरुस्त समझता था, पूरे इखलास के साथ मैंने उस पर अमल किया। दरमियान में कुछ ज़हनी तौर पर मैं और भी या आइडियोलॉजिकल मराहल से गुजरा हूँ, उस पर इखलास के साथ अमल किया। आज जिस चीज़ को दलील के साथ दुरुस्त समझता हूँ, उसको बयान करता हूँ और उस पर कायम हूँ। ये भी हो सकता है कल मेरे सामने कुछ नए हक़ाइक़ आ जाएँ तो मैं फिर अपनी सोच बदलने में मैं हार महसूस नहीं करूँगा। ठीक, दूसरी बात है कि हमारे यहाँ जो अक्सर लोग ये होते हैं कि वो राय कायम करके फिर दलाइल तलाश करते हैं, और कुछ लोग दलाइल सुन के राय कायम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन लोगों में शामिल होने की कोशिश करता हूँ कि जो दलाइल सुन के राय कायम करने की कोशिश करते हैं। एक चीज़। दूसरी, जो अफ़गान पीपल की सफ़रिंग की आपने बात, ठीक है, वो अभी अल्लाह गवाह है कि मैं पिछले 1 हफ्ते से मैं कितनी डिप्रेशन से गुजर रहा हूँ। 24 घंटे आप लोगों का इतना वो दुख नहीं हुआ, किस किस के फ़ोन, किसी के लिए वीज़े के बंदोबस्त करना, किसी को निकालना, किसी को क्या करना। हमारे दोस्त हैं, हमारा एक खून है, ठीक है। अच्छा, लेकिन उसमें भी हम लोग अफरात तफरीद के शिकार हो जाते हैं। बाज़ लोग ये समझते हैं कि जैसा पूरा अफ़गानिस्तान जो है वो बिल्कुल लिबरल है, और बाज़ लोग ये समझते हैं कि पूरा अफ़गानिस्तान वो मुल्ला हिब्बतुल्लाह और उनकी तरह का होगा। नहीं। अच्छा, फिर हम जब बात करते हैं तो फिर ज़ाहिर है कि वहाँ जो कुछ भी होगा उन सबको आपको मद्देनज़र रखना होगा। और पाकिस्तान की ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन इससे भी तो कोई इकरार नहीं कर सकता ना कि गुलबदीन अहमदियार भी एक पख्तून था और अफ़गान था। अगर यहाँ पे नसीरुल्लाह बाबर ने उनको ट्रेनिंग के लिए बुलाया तो वहाँ पे भी रब्बानी और अहमद शाह मसूद और ये लोग आने के लिए और उस काम के लिए तैयार थे। और कुछ अफ़गानिस्तान के अंदरूनी डायनेमिक्स थे कि जिसकी वजह से वो अपना घर बार छोड़ के इधर आके पाकिस्तान के हाथों में खेलने के लिए आमादा हो रहे थे। चलो हम ये कह देंगे कि पाकिस्तान के हाथों में खेल रहे थे। इसी तरह अब इससे भी इनकार नहीं कोई कर सकता कि मुल्ला उमर भी अफ़गान था, मुल्ला हिब्बतुल्लाह भी अफ़गान है, वो बाकी भी अख्तर मंसूर भी अफ़गान था, और ये भी अफ़गान है। अच्छा, फिर मैं तो पहले से अर्ज़ कर दिया कि पाकिस्तान ने बंदोबस्त किए हैं, लेकिन क्या किसी और ने नहीं किए। मसलन उस रोज़ भी वो पख्तून कौमी जरगे में हमारी काफ़ी दौरान इस पर बहस हुई, क्योंकि
میں نے اس سے عرض کیا تھا کہ انہوں نے اس میں رکھا تھا پہلا نقطہ تبدیل کیا تھا جو پچھلے پشتون قومی ذکر کا. میں نے ان سے کہا کہ بھائی سب کا اس پہ اتفاق ہے کہ امریکہ نے یہ کچھ کیا, تو پھر پہلی کنڈمنیشن تو امریکہ کی ہونی چاہیے نا, اس کے بعد پھر دوسرے ممالک کی ہونی چاہیے, اور پھر جو ہے بے شک آپ اگر پاکستان اور دیگر پڑوسی ممالک کا کرتے ہیں. اب معاملہ اتنا کلیئر بھی نہیں ہے. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ خٹک صاحب ہمارے لیے جو استاد کی حیثیت ہوتی ہے, ہم ان سے سیکھتے ہیں, لیکن یہ بھی دیکھیں کہ اشرف غنی نے اس وقت یہ سب کچھ کیوں کیا تھا. اشرف غنی صاحب آئیڈیالوجیکل ایک نیشنلسٹ اور ویسٹرنائز افغان تھے. ان کے پہلے بھی پاکستان کے بارے میں بڑے تلخ خیالات تھے. یہ سب کچھ کیوں کیا تھا؟ ذرا وہ حقیقت بھی کبھی سامنے آئے گی یا آنی چاہیے کہ اسی اشرف غنی صاحب نے الیکشن جیتنے کے لیے پاکستان سے کتنے ملین لیے تھے, اور الیکشن سے پہلے وہ ادھر آ کے ایئرپورٹ میں جہاز پہ بیٹھے رہے اور یہاں سے بریف کیس لے کے چلے گئے. اس سے یہ ڈیل ہوئی تھی پہلے کہ آپ صدر بننے کے بعد پھر یہ کریں گے. اچھا, اس کے بعد انہوں نے یہ کیا, بالکل خٹک صاحب نے 100% درست فرمایا کہ جو پھر اشرف غنی صاحب نے پاکستان کو آفر کیا وہ کسی ماضی کے حکمران نے آفر نہیں کیا تھا, اور اس پہ اپنے ملک کے اندر ان کی بڑی بیشنگ بھی ہوئی. اور وہ جب یہاں سے واپس چلا گیا تو میں ہر ہفتے تواتر کے ساتھ اپنے آرٹیکل میں یاد دلاتا رہا کہ یار وہ اشرف غنی کے ساتھ آپ لوگوں نے کچھ وعدے کیے ہیں, لیکن ایک رکاوٹ ادھر سے بھی آئی. جب ادھر وہ گیا تو ان کا NDS اس پاکستان کی ISI کے ساتھ اسٹریٹجک کوآپریشن کا جو انہوں نے کہا تھا یا اتحاد کا, وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئی. انہوں نے بھی اس پہ عمل کرنے نہیں دیا. دوسرا, جو فوج کی ٹریننگ کی بات تھی ان کے اپنے سیٹ اپ نے ان کو عمل کرنے نہیں دیا. تیسرا, یہاں پہ اگر یہ لوگ فالو اپ نہ کر سکے تو صرف اشرف غنی صاحب یا افغانوں کی دشمنی کی وجہ نہیں تھی, ادھر ہم نے دھرنے شروع کروا دیے. تو جن لوگوں نے ان سے وعدے کیے تھے وہ دھرنوں میں مصروف ہو گئے, اور میاں نواز شریف صاحب اپنی حکومت بچانے میں مصروف ہو گئے. اور اس کے بعد اچھا, اس دوران میرے یہ آرٹیکل ریکارڈ پہ ہے کہ دیکھیں خدا کے لیے خیال رکھے اشرف غنی صاحب اگر ایک مرتبہ بگڑ گئے تو پھر وہ بگڑے رہیں گے. تو معاملات اتنے سمپل بھی نہیں ہوتے کہ مثلا کیوں بھائی آپ الیکشن سے آ کے ایک دوسرے ملک سے سپورٹ لیتے ہیں. جتنے کینڈیڈیٹ بن جاتے ہیں پریزیڈنشل ان کے, پہلا کام یہ کرتے کہ کس طرح اسلام آباد اور امریکہ کی بلیسنگ لے لیں. تو ادھر بھی دوسرے سائڈ پہ بھی اچھا, ابھی صرف میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں نا کہ گڈ گورننس تو انہوں نے بھی نہیں دی نا. اب اس الیکشن میں کیا ہوا, ایک طرف عبداللہ اور دوسری طرف وہ والا. آپ نے کہا جو بڑی سملیرٹی ہے وہ اس الیکشن میں ہمارے RTS کے فیل ہونے کے اور ان کے سسٹم کا تھا. کیا دو صدور نے بیک وقت حلف نہیں لیے وہاں پہ؟ اچھا, پھر ان کے ساتھ حامد کرزئی صاحب نے جرگہ بنایا, پچھلی مرتبہ جان کیری آئے, دونوں کی صلح کرائی. اور ایمانداری سے بینگ پشتون میں یہ کہتا ہوں کہ جو میری معلومات تھی تو پہلا مرحلہ عبداللہ جیتا تھا. لیکن نہ صرف یہ کہ پہلا مرحلہ اس نے اپنے کھاتے میں ڈال دیا, بلکہ اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ 52% پہلے مرحلے میں لے لے, اور عبداللہ کو فیل کروا دیا. تو یہ بھی ادھر کچھ فیکٹس ہیں. پھر جب ان کے ساتھ جو کرزئی صاحب نے ان کی ڈیل کرائی وہ معاہدہ آج نکال دے, اس میں پیس پروسیس کا ساری ذمہ داری طالبان کے ساتھ نیگوسیشن کی وہ اس کونسل کے پاس ہے جس کو عبداللہ لیڈ کریں گے. اشرف غنی صاحب نے ایک دن بھی اس کونسل کو لیڈ کرنے نہیں دیا. کیا یہ بھی ان سے پاکستان نے کہا تھا؟ تو وہ ٹھیک ہے, شہر کے لوگ یا ہم پاکستانی ظالم پہ ہوں گے, لیکن ان کو مرندہ شوق بھی جو ہے وہ بھی کوئی کم نہیں ہے. یا پھر اس طرح کی جو چیزیں ہو جاتی ہیں, مثلا میں یہ کہتا ہوں میں نے آج تک پاکستان والوں کی یہ ساری چیزیں ہوں گی, لیکن حمداللہ محب نے کیا پورے پاکستان کو گالی نہیں دی؟ اس پہ پھر کیا پاکستانی اسٹیٹ جو ہے اس حکومت کو سپورٹ کرے گا؟ تو غلطیاں پاکستان کا پلڑا بھاری ہوگا, لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ دوسری طرف سے بھی غلطیاں ہیں. اچھا, خٹک صاحب نے ابھی جانا ہے, خٹک صاحب کا ابھی ایک مصروفیت ہے, شافی صاحب ابھی ادھر ہی ہیں, آئی ہوپ ہی از ہیئر. تو تھینک یو ویری مچ سر, بہت بہت مہربانی سر. جواب کی صورت میں آپ اس خیالات کو میرے خیالات سمجھیں. ابھی میں اگر جواب دے رہا ہوں تو یہ میرے خیالات ہیں. انٹرویو کے دوران میرے سوال کو کبھی آپ میرے خیالات نہ سمجھیں. ادھر تو ہم بعض اوقات اس چیز سے خود اتفاق نہیں کرتے, لیکن اس بندے کے سامنے آپ کا دوسرے کا پوری قوم کے ذہنوں میں سوال ہوتا ہے تو وہ رکھتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندے سے وہ بات بلوانے کے لیے آپ کبھی ان کو جو ہے ایک ذہنی رشوت دیتے ہیں ان کی کہ ہاں میں ہاں ملا کے, وہ ایک دوسری چیز ہے.
جو میرے خیالات ہیں وہ نہ صرف یہ کہ میں 98 میں نے پشاور میں صحافت شروع کی اور میں پہلا پاکستانی قیدی رہا ہوں افغان طالبان کا، ٹھیک ہے، اور میں بڑے معجزانہ طور پر زندہ وہاں سے نکلا ہوں، اور ورنہ تو میں نے جتنے بھی دن تھے وہ یہ تھا کہ ابھی ذبح کریں گے، ابھی ذبح کریں گے اور ابھی ذبح کریں گے. اور میری گرفتاری کی وجہ بھی اس کی یہ تھی کہ اس وقت میں پشاور میں شاید واحد پاکستانی صحافی تھا جو طالبان کو کرٹیسائز کر رہے تھے. تو میں طالبان کے فہم اسلام سے یا ان کی شریعت کے انٹرپریٹیشن سے اتفاق نہیں کرتا میں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ میں جس چیز کو درست سمجھتا ہوں خود اس پہ عمل کرتا ہوں، لیکن دوسرے کے نظریے اور عقیدے وہ سیکولر ہو وہ کوئی بھی ہو، مثلا میں کمیٹڈ لوگوں کی قدر کرتا ہوں، وہ کسی بھی نظریے پہ ہو. میں کمیٹڈ سوشلسٹ کی بھی قدر کرتا ہوں، میں کمیٹڈ اسلامسٹ کی بھی قدر کرتا ہوں. میں ایک بندے کی کے نظریے کا مکمل مخالف ہوں گا، لیکن اگر وہ اس کے ساتھ کمیٹڈ ہے، میں ان لوگوں کی قدر نہیں کرتا، ان کی رسپیکٹ نہیں کرتا جن کا یا کوئی نظریہ نہیں ہوتا یا پھر وہ مفاد یا خوف یا اس کی وجہ سے اپنے نظریات اور اسٹینڈ بدلتے رہتے ہیں. جی اچھا مجھے بہت شکریہ شفیع صاحب، آپ نے کافی روشنی ڈالی. اچھا میں اس کو اس طرح کہ طالبان 2 جو ابھی مووی چل رہی ہے کابل کے اسٹیج پہ، 95 میں یہ ایک ہارر ایکشن مووی تھی، ہارر بھی تھی ایکشن بھی تھا. ابھی یہ بالکل رومانٹک مووی چل رہی ہے، 2 ہفتوں سے تقریباً کہتے ہیں کوئی ہارر نہیں آ رہا، کوئی ایکشن نہیں آ رہا. کیا اس کا اسکرپٹ رائٹر چینج ہو گیا یا اس کا آڈینس چینج ہو گئے یا اس کے ایکٹر چینج ہو گئے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، اصل میں ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ پہ تجزیہ کرتے ہیں یا رائے دیتے ہیں. مثلا یہ پچھلے 15-20 سال میں خود بھی اس رائے کا قائل رہا اور یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل مسئلہ ہے. مثلا میں کہتا تھا کہ افغان مسئلے کا ایک اسٹریٹجک ڈائمینشن، ایک اس کا آئیڈیالوجیکل ڈائمینشن، ایک اس کا پولیٹیکل ڈائمینشن، ایک اس کا اکنامک ہے اور ایک اس کا سوشل ہے. اب ہمارے ملٹری بیک گراؤنڈ کے لوگ اس کو صرف اسٹریٹجک آئینے میں دیکھتے تھے، اس لیے وہ سارا اس کو جو ہے کوئی اچھا ہے برا ہے، لیکن اگر وہ انڈیا کا مخالف ہے تو وہ میرے لیے ایسا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو مذہبی ہمارے لوگ کہ وہ صرف پر اس کو آئیڈیالوجیکل اسپیکٹ ان کی نظر میں وہ اسلام اور کفر کی جنگ تھی. کچھ لوگ اس کو صرف اکانومی کا، جب اکانومسٹ سے پوچھتے تو وہ اس کو اکانومی کی جنگ قرار دیتے اور وہ کہتے کہ یہ غربت ہے اور یہ ہے تو اس وجہ سے ہیں. پولیٹیکل ڈائمینشن میں اس طرح کہہ رہا ہوں کہ افغانستان کے اندر بھی اس مسئلے پہ پالیٹکس ہوتی ہے. مثلا یہی اشرف غنی ایک زمانے میں کرزئی صاحب کے وزیر تھے، ٹھیک ہے، وہاں پہ تاجر ازبک اور یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اپنی جگہ پہ تھی. ہمارے ملک میں بھی آپ دیکھیں ایک پارٹی حکومت میں ہوتی ہے اس کا الگ موقف ہوتا ہے، جب اپوزیشن میں آتی ہے اس کا موقف کچھ اور ہوتا ہے. مثلا آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ ڈرون حملوں کے خلاف پاکستان میں سب سے پہلی ریلی اسفندیار ولی خان کی قیادت میں نکلی تھی جب ڈمنڈولہ پہ ہوا تھا. اچھا اب یہاں پہ تو ہم ڈیل کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن ذرا آپ لوگ نکال لیں عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت میں سوات کے طالبان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا، اور ہمارے محترم افراسیاب خٹک صاحب بھی ان نیگوسیشن میں شامل ہوا کرتے تھے. تو اگر ان کے ٹرمز کنڈیشن آپ کریں، ان کی حکومت نے ان کے ساتھ وہ معاہدہ کیا تھا کہ جس میں یہ تک کہا گیا تھا کہ فقہ حنفی کے مطابق شرعی کورٹس قائم ہوں گے. اور ذرا ابھی آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں کہ طالبان مولانا صوفی محمد کے ساتھ اس ڈیل کو ہمارے حیدر ہوتی صاحب اور میاں افتخار صاحب پریس کانفرنس میں کتنے بڑا کارنامہ قرار دیتے ہیں. تو یہاں پہ بھی ایک یہ پرابلم ہوتا ہے کہ پولیٹیکل اس کے ساتھ بھی ہمارا سٹینس چینج ہوتا رہتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ پھر سوشل ڈائمینشن جب میں کہتا ہوں سوشل، اس کی ایک یہ چیز تھی کہ مثلا افغانستان میں ایک وار اکانومی جنریٹ ہوئی ہے. جب اکانومی کی میں بات کرتا ہوں بہت سارے لوگوں کا کہ معیشت جو ہے وہ جنگ سے وابستہ ہے، وہ کوئی اور کام ہی نہیں کر سکتے، وہ جنگ سے ریلیٹڈ اس پہ انحصار کرتے ہیں. سوشل یہ چیز تھی. مثلا ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں سوشل ڈائمینشن کا کہ اب یہ جلال آباد کی فتح سے پہلے القاعدہ کے جو لوگ تھے وہ اخوانی تھے یا وہ سلفی تھے، وہ وہاں پہ برہان الدین ربانی کے ساتھ یا حکمت یار کے ساتھ یا استاد سیاب کے ساتھ افیلیٹڈ تھے. اور اسامہ بن لادن کو افغانستان گلبدین حکمت یار کا ایک کمانڈر تھا تصدیق مجاہد اور ایک یونس حارث کا کمانڈر تھا انجینئر محمود. وہ گئے تھے سوڈان سے، انہوں نے بلایا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اسامہ بن لادن کو افغانستان کی سٹیزن شپ کس نے دی تھی؟ طالبان نے نہیں دی تھی، برہان الدین ربانی نے دی تھی جب وہ پریزیڈنٹ تھا اور احمد شاہ مسعود ڈیفینس منسٹر تھے. تو یہ جلال آباد کی فتح تک
القاعدہ کے لوگ گلبدین حکمتیار اور ربانی کے لوگوں کی سائڈ سے ان کے ساتھ لڑتے رہے. پھر وہاں پہ ایک اسٹریٹجک آسپیکٹ آگے آیا تھا جس کی وجہ سے اسامہ بن لادن اور ملا عمر کی دوستی کرائی گئی. اور کینیا اور تنزانیہ کی بمبنگ کے بعد پھر جب ترکی الفیصل یہاں آیا ہمارے لوگوں کو بھی ساتھ لیا اور اپنے ساتھ ایکسٹرا جہاز بھی لے گیا تھا. ان کا خیال تھا کہ ملا عمر میرے سامنے کیسے انکار کریں گے. ادھر ملا عمر نے کہا کہ دیکھیں یہ پختونوں کا ملک ہے, اب وہ ہمارا مہمان ہے, اور میں نے اگر آپ کو دے دیا تو یہ اپنے لوگ جو ہیں مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے کہ تم نے اپنے مہمان کو. یہ سوشل ڈائمینشن اس کا سامنے آ گیا تھا اس وقت, وہ پختونخوالی کا اور اس چیز کا. تو ابھی مثلا یہاں پہ جو ڈسکشن ہوئی تو ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی طالبان کا پروجیکٹ سارا پاکستان کا ہے, دوسری طرف ہم نے کہا کہ یہ سارا پروجیکٹ امریکہ کا ہے. تو اب پاکستان کے لیے تو اس وقت سی پیک زندگی اور موت کا مسئلہ ہے نا. اور امریکہ نے کل کے ابھی G7 میں بھی اور پھر نیٹو میں بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ BRI اور چین کو کارنر کرنا اب ان کی پریارٹی ہے, اب ان کی ترجیح ہے. تو طالبان یا امریکہ کے ہوں گے یا پاکستان کے ہوں گے نا. دو کنٹریڈکٹری چیزیں یہاں اس محفل میں وہ ڈسکس ہو گئی کہ بھائی اگر مقصد سی پیک کو کامیاب بنانا ہے اور امریکہ ان کو مسلط کر رہا ہے تو پھر پاکستان اور چین ان کو کیسے مسلط کر رہا ہے. ہاں میری اپنی فہم کے مطابق ان ساری چیزوں کی توجیہات ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں نا کہ یہ معاملہ اتنے بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہے. مثلا یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ 9/11 کے بعد ڈنڈے کے زور پہ تھا جس بھی تھا, لیکن مشرف نے دل کھول کے امریکہ کا ساتھ دیا, طالبان کی قربانی دی. عبدالسلام ظہیر کو صرف نہیں بلکہ ڈاکٹر غیرت بہیل کو بھی بڑے بے شرم طریقے سے ان کے حوالے کیا. 2001, 2, 3 افغانستان میں مکمل خاموشی ہے, کوئی خودکش نہیں ہے. جس طرح آج لوگ کہتے ہیں کہ وہ افغان فوج کدھر غائب ہو گئی, دوسرے لوگ کہتے تھے وہ طالبان کدھر غائب ہو گئے. نہ خودکش حملہ تھا نہ اور کچھ تھا. 2004 میں کیا ہوا, وہ پھر وہاں پہ کہ افغانستان کو ادھورا چھوڑ کے امریکہ چلا گیا عراق میں, اور ایران نے یہ محسوس کیا کہ میں تو بیچ میں سینڈوچ ہو گیا. ایران نے تعاون کیا تھا اور بش نے اس کو ایکسس آف ایول میں شامل کیا. روس کو کنسرن تھا ڈرگس کے حوالے سے, کیونکہ ماسکو میں اور روس میں ان کے وہ روزانہ ہر سال ان کے ہزاروں لوگ مرتے ہیں. اب طالبان کی حکومت میں اوپیم کی پروڈکشن 0 پہ آ گئی تھی, اور نیٹو کے جب فضا میں بھی ان کے طیارے اور زمین پہ ادھر دوبارہ وہ پروڈکشن شروع ہو گئی. پھر وہ ان کے ANF کے 8 بندے روس لے جانا چاہ رہا تھا ٹریننگ کے لیے, امریکیوں نے اس کو الاؤ نہیں کیا. ضمیر کا بلوک کا بیان ریکارڈ پہ ہے کہ بھائی اگر امریکہ ہمارے ساتھ, تم ان کی پوری فوج کو ٹریننگ دے رہے ہو, اور وہ ان کے 8 بندوں کو ٹریننگ دینا چاہتا ہے, انہوں نے اس کو روک دیا. اور تیسرا کہ اس کے بعد انٹی پاکستان ایکٹیویٹیز پاکستان کے خلاف شروع ہوگی. مثلا جس طرح یہ حقیقت ہے, میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ پاکستانی سفیر نے جا کے افغان پریزیڈنٹ کو بتا دیا کہ فلاں گھر میں وہ برآمدات بکتی بیٹھا ہوا ہے, اور یہ جو تھا اس کا گھر تھا اور برٹش ایمبیسیڈر کا, اور اس سے متصل گھر جو تھا, کیونکہ یہاں سے جب یہ لوگ ٹریس کرتے تو وہ ان کا گھر آ رہا تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو یہاں سے نکالتے ہیں. جند اللہ کا جو صدر تھا وہ پاکستان پہ الزام رکھا تھا کہ وہ یہاں پہ ہیں. جب اس کو ایرانیوں نے اتار دیا طیارے سے اور پھر اس کو پھانسی کر دی, وہ کہاں سے جا رہا تھا, اس کے پاس ڈاکومنٹس کس کے تھے, وہ تو کابل سے جا رہا تھا دبئی. اچھا خود یہ کل فقیر محمد کی بات ہو رہی ہے, اگلے دن میری کرزئی صاحب سے انٹرویو تھا, تو مجھے رات کو میں پاکستانی ایمبیسڈر نے مجھے بتایا کہ فقیر محمد فلاں اس کی اس سے پہلے افغان حکومت تسلیم نہیں کر رہی تھی. مجھے انہوں نے کہا کہ وہ فلاں علاقے کے فلاں نمبر گھر میں ہے. میں جب ادھر گیا پہلے کرزئی صاحب کے ساتھ گپ شپ لگا رہا تھا, تو میں نے کہا جی کیا اس گھر میں فقیر محمد نہیں ہے, تو انہوں نے کہا کہ بس وہ تو ہماری کسٹڈی میں ہے. حالانکہ ایک دن پہلے افغان ایمبیسڈر کا بیان آیا تھا کہ فقیر محمد افغانستان میں نہیں ہے. تو یہ معاملات اتنے سمپل نہیں ہے. اس سائڈ سے بھی بہت کچھ ہوتا ہے اور بہت کچھ ہوتا رہا. ہسٹوریکلی پاکستانی اسٹیٹ کو چیلنج کرنے والوں کو وہاں پہ پناہ دیا جاتا رہا, اور ہسٹوریکلی جو ہے پھر ظاہری بات ہے کہ ان کے حکومت کے یا اسٹیٹ کے مخالفین کو یہاں پہ بھی پناہ ملتا رہا. غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کی غلطیوں کا ذکر کرتے ہیں, اپنیوں کا نہیں کرتے. میں افغان دوستوں سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ لوگ اپنے گریبان میں جان کے, ہم پاکستان میں اپنے لوگوں پہ تنقید کریں گے. اچھا دوسرا, ہر کوئی کہتا ہے کہ میرا دامن تو بالکل صاف ہے, لیکن وہ فلاں کا وہ ہے. اگر ہم نے تھوڑا سا یہ رویہ بدل دیا کہ اپنے پاکستان نے اپنے گریبان میں جاننا شروع کیا اور انہوں نے اس کے گریبان میں جاننا, اب مثلا یہ سارے کہتے ہیں نا, یہ بھی جنرل ضیاء نے بڑا ظلم کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سارے کلچر کو کریٹ کرنے اور پروموٹ کرنے میں ان کا حصہ ہے. لیکن یہ بھی تو حقیقت ہے, میں نے آپ کو بتا دیا کہ نصیر اللہ بابر کیا کر رہا تھا. پھر طالبان کی حکومت کو تو نواز شریف کی حکومت میں تسلیم کیا گیا.
تو اس وقت انہوں نے کیوں تسلیم کیا؟ تو ہر میں پھر ہر کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں تو پوتر ہوں، میں تو بڑا صاف ہوں، لیکن ساری غلطی دوسری سال کہ ہم سب میں سے ہے کہ اگر کوئی دے تو نہ افغانستان کا ماضی اتنا شاندار ہے، نہ ان کی نہ ہمارا، اور ہم اگر ادھر پاکستان میں آئیں تو نہ رائٹ ٹیسٹ کا ماضی اتنا شاندار ہے، نہ لیفٹ ٹیسٹ کا ماضی اتنا شاندار ہے، نہ سلیم صاحبی کا اتنا شاندار ہے، نہ کسی اور کا اتنا شاندار ہے، اور سب کو اپنی اپنی جگہ پہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے ایک نئے سفر کا آغاز کرنا چاہیے.